اب یہ تو ایک اعتبار سے بات سمجھ میں آئی ہے، میں چاہتا ہوں تھوڑی سی اور بھی وضاحت آپ کے سامنے رکھ دوں، خاص طور پر یہ دین کے لفظ کے اعتبار سے، کیونکہ اس کا ترجمہ میں نظام کر رہا ہوں، اطاعت بھی اس کا ترجمہ کیا ہے، نظام بھی ہم کر رہے ہیں، تو کیوں کر رہے ہیں؟ تھوڑی سی یہ تفصیل آپ کے سامنے رکھ دوں۔ دیکھیں، دین کا لغوی معنی بدلہ ہے، اس معنی میں سورہ فاتحہ میں یہ لفظ آیا مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، بدلہ۔ اب یہاں سے آگے سوچ کی بات ہے، عقل کی بات ہے، سوچیں آپ، بدلہ یا تو سزا کی صورت میں ہوتا ہے یا جزا کی صورت میں ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا، کوئی تیسری صورت تو بدلے کی نہیں ہوتی نا، یا سزا ہوگی یا جزا ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ سزا کی جگہ کون سی ہے؟ دوزخ، جزا کی جگہ کون سی ہے؟ جنت۔ اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو جزا ہوگی اور سزا ہوگی، یہ کسی اصول پر مبنی ہوگی، کسی معیار پر پرکھ کر ہوگی، یا بس سجے والے ادھر تو کھبے والے ادھر ہو جائے؟ اصول پر ہوگی۔ اصول کیا ہے؟ شریعت، ضابطہ جو اللہ نے دیا ہے۔ لہذا جب یہاں آپ پہنچیں گے نا، تو بنیادی معنی کیا تھا؟ بدلہ۔ اس جسے سزا ملی وہ بھی دین، جسے جزا ملی وہ بھی دین، جس اصول پر ملی یعنی شریعت وہ بھی دین، اس کو بھی دین کہا گیا۔ اور جب یہ مرکب اضافی بن کے آیا، یعنی یہ دین دیا کس نے؟ دین اللہ، اللہ کا دین۔ جب یہ مرکب اضافی بنا ہے تو یہاں پہ اس کا معنی، یہ نظام کا معنی یہ دیتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں دو جگہوں پہ یہ اس طرح استعمال ہوا ہے، ایک سورہ یوسف میں دین الملک، بادشاہ کا دین، وہ پورا واقعہ اگر آپ کے ذہن میں نہ ہو تو یاد کر لیں۔ وہ جو یوسف علیہ السلام جب مصر میں تھے، بھائی آئے ان کے پاس، دوسری دفعہ وہ چھوٹا بھائی بھی لے کے آئے، وہاں وہ پیالہ جو ہے گم ہو گیا، وہ بھائی کے اس سے تھیلے سے نکل آیا۔ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے کچھ ساتھیوں نے ان سے پوچھا تھا اگر یہ تم چور نکل آئے تو سزا کیا ہے؟ فما جزاؤہا ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے نکلے تو پھر تم سزا کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا جزاؤہا، کہ اس کی سزا تو یہی ہے کہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤ، کہ جس کے وہ تھیلے سے نکل آیا بدلے میں وہی رکھ لیا جائے۔ کذالک نجزی الظالمین، ہم ظالموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یعنی یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہی سزا ہے کہ چور کو غلام بنا دو۔ اب یہ جو ساری بات ہوئی، اس کو قرآن نے جو کنکلوڈ کیا، کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف کے لیے یہ تدبیر کی، ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، بادشاہ کا جو قانون تھا دین الملک، اس میں یوسف کے لیے ممکن نہیں تھا کہ چوری کے جرم میں بھائی کو اپنے پاس روک لو۔ اب اسے یعنی جہاں قانون بنانے کا اختیار بادشاہ کے پاس ہے اسے کیا کہیں گے؟ دین الملک۔ اور جہاں قانون بنانے کا اختیار اللہ کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ دین اللہ۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ، تو جہاں اللہ کا وہ اختیار ہے وہاں پہ وہ دین اللہ کا ہے۔ جہاں بادشاہ کے پاس وہ آخری اتھارٹی ہے قانون بنانے کی، وہ دین الملک۔ اب اس پر قیاس کریں، جہاں وہ اتھارٹی عوام کے نمائندوں کے پاس ہو، اس کا نام قرآن میں تو نہیں آئے گا نا، تو اللہ نے ہمیں یہ عقل اسی لیے دی ہے نا کہ اب اس پر قیاس کریں نا، اسے کیا کہیں گے؟ اسے یہ کون سا دین ہے؟ نہیں سمجھ آ رہے؟ کہ دین جمہور، ہاں وہ دین الملک، یہ دین اللہ، اور یہ جو ہمارے ہاں چل رہا ہے یہ دین الجمہور، دین النمرود کہہ رہے چلیں۔ نہیں، وہ اقبال نے تو اس کے قریب ہی بات کی نا، کہ وہ جو شیطان کے مشیر اسے کہتے ہیں یار یہ تو انقلاب آ رہا ہے ادھر ادھر، اور یہ فرانس میں، تو وہ جو ہم نے بادشاہی نظام قائم کیا تھا وہ خطرے میں پڑ گئے ہیں۔ تو اس نے کہا پرواہ نہ کرو، یہ ہم نے خود پہنایا ہے شاہی کو جمہوری لباس، جب سے آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، تو وہی نظام ہے۔ پہلے صرف ایک نمرود صاحب ہوتے تھے، اکلوتے، ہم نے سب کو کہا تو بھی ایک چھوٹا جا نمرود، تو بھی ایک چھوٹا جا نمرود، سارے نمرود، تو نمرودوں کی حکومت نمرودوں کے ذریعے، نمرودوں کے اوپر، یہ ہے۔ تو یہ دین الجمہور، کیونکہ اتھارٹی کس کے پاس ہے قانون بنانے کی؟ عوام کے پاس۔ جہاں قانون بنانے کی اتھارٹی بادشاہ کے پاس ہے دین الملک، اور جہاں قانون بنانے کی اتھارٹی اللہ کے پاس ہے وہ دین اللہ۔ اب سوچیں، اور بہت اچھی طرح سوچیں، جہاں جمہوریت ہو وہاں بادشاہت ہوتی ہے؟ وہاں بادشاہت جو ہے نا وہ شرک ہوتی ہے۔ اتنا اسلامی ٹچ ہم دیتے ہیں کہ اسلام میں بادشاہی نظام نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اور جہاں بادشاہت ہوتی ہے وہاں جمہوریت شرک ہوتی ہے۔ آپ یہاں جتنے پیٹرول ڈالر سے سیلاب ہونے والے اسکالر ہیں نا، وہ جمہوریت کو شرک بنائیں گے، لیکن بادشاہت پہ چوں بھی نہیں کریں گے، بولیں گے بھی نہیں۔ چون چپ، وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں چون چپ تیلیے نے کوٹھے سب، بالکل سوال نہیں پیدا ہوتا کہ بولیں گے بادشاہت کیا ہے۔ جہاں جمہوریت ہوگی وہ بادشاہت کو لعنت کریں گے لیکن جمہوریت پر نہیں بولیں گے، اور جہاں بادشاہت ہوگی وہ جمہوریت پر لعنت کریں گے مگر بادشاہت پہ نہیں بولیں گے۔ یہ دونوں لعنتیں، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزری، آزر کے بت ہیں یہ سارے۔ کہیں پہ ایک اکلوتا جو ہے نا بال، اس کی پوجا ہو رہی ہے، وہ جمہوریت، وہ بادشاہت ہیں۔
اور کہیں بہت ساری مورتیاں ہیں اور 360 کتنی ممبر ہمارے پتہ 342 تو ہیں نا شاید، ویسے وہاں زیادہ تھے 360 تھے، یہاں 342 ہوئے ہیں، کوئی 18-19 اور اضافہ کرنا چاہیے. تو یہ ہے دین سے دوری، یہ سیکولر فیلڈ، یہ ہے توحید کا تقاضا. ان الحکم الا للہ، قانون بنانے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، نہ نمرود کے پاس نہ جمہور کے پاس. لا یشرک فی حکم ہی احدا، وہ اپنے قانون بنانے کے اختیار میں بھی کسی کی شرکت گوارا نہیں کرتا، شریک نہیں مانتا کسی کو. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ اگر بادشاہ ہے، اس کی بادشاہی میں کوئی ڈنڈی مارے یہ بڑا شرک ہے، یا کوئی سجدے میں ڈنڈی مارے یہ بڑا شرک ہے؟ اب آپ کو سمجھ آئے کیسی الٹی ہوگی. مچھر چھان رہے ہیں ہم، اونٹ نگل رہے ہیں. اور اس سب کو ذہن میں رکھیں گے تو وہ حدیث سمجھ میں آئے گی، بدا الاسلام غریبا فسیعود کما بدا. اسلام شروع ہوا تو اجنبی تھا، ان قریب لوٹ کے ویسا ہو جائے گا جیسے شروع ہوا تھا. جب آپ کی بادشاہت آ گئی، خاندان کی حکومت آ گئی، دین اب خاندان کا ہو گیا ہے. اللہ کا دین تو پس منظر میں چلا گیا. ان کو تو رائٹ نہیں تھا، رائٹ تو اللہ نے اپنے رسول کے بعد امت کو دیا تھا اپنا خلیفہ چننے کا. وہ امت سے حق لے کر ایک خاندان کو تفویض کر دیا گیا کہ وہ خاندان کا آئلہ جس کو بنائے گا خلیفہ وہ خلیفہ ہے، باقی امت کو ماننا پڑے گا. تو کسی خاندان کو اللہ تعالیٰ نے یہ تقدس نہیں عطا کیا تھا کہ باقی امت کے اوپر وہ خلافت کا حق رکھتے ہیں، نہ ہاشمیوں کو نہ امیوں کو. آج بھی کسی خاص طبقے کو یہ حق نہیں دیا ہوا اللہ نے. اس سے بڑا عدل اور کیا ہے؟ کس کے پاس ہے دنیا میں؟ جسے آپ جمہوریت کہتے ہیں وہ در حقیقت سرمایہ داروں کی آمریت ہے، وہ کوئی جمہوریت نہیں. دیوے استبداد جمہوری قبا میں پائے کو تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری؟ اور کیا تو نے دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام؟ چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریخ تر. اس جمہوریت کی بھی جو اچھی باتیں ہیں اس کی اگر کوئی جھلک آپ کو نظر آئے گی تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نظر آئے گی. تو قصہ مختصر یہ، اب آپ کو دین کی بات سمجھ میں آئے گی. اور وہ دین جو محمد رسول اللہ لے کے آئے وہ دنیا سے اوجل ہو گیا، اجنبی ہو گیا، غیب ہو گیا. یہ وہ اصل سنت ہے جو مر گئی، اور اس سنت کو زندہ کرنے کا جو ثواب 70 شہیدوں والا ہے جو وہ سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ آپ نے جب اسے جوڑ دیا مسواک کی سنت کے ساتھ تو پھر آپ کو اشکال ہوا، یار وہ مرتے تھے بیچارے جا کے غزوہ بدر میں، اور ہم نے صرف مسواک اوپر نیچے کر کے ان 70 کے برابر ایک بندے نے ثواب دے دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ حدیث ہی غلط ہے. تو آپ نے جا کے تھوکی غلط جگہ پہ ہے نا. مسواک کی سنت مری کب تھی جو آپ نے زندہ کی ہے؟ داڑھی کی سنت مری کب ہے جو آپ نے زندہ کی ہے؟ آج لوگوں نے حضور کے دور سے زیادہ داڑیاں حضور کی سنت سمجھ کے رکھی ہیں. اس دور میں تو ویسے ہی سب لوگوں نے داڑیاں رکھی ہوتی تھی. حضور کے دور میں جو سب سے بڑا حج ہوا ہے 1.25 لاکھ آدمی کا حج ہے. آج 35 لاکھ کا حج ہوتا ہے. اتنی مسجدیں دنیا میں تھیں جو آج ہیں، اتنے نمازی تھے جو آج ہیں. کوئی سنت نہیں مری. جو سنت مری ہے وہ یہ سنت مری. کہاں ہے دین؟ ایک ہی زمین بتائیں جہاں اللہ کا دین پورے کا پورا الگ دین کلے ہی غالب ہو. یہ مری ہوئی سنت ہے. اس کو اگر کوئی زندہ کرے گا ہاتھ میں انگارہ پکڑے گا. اس کو اگر کوئی زندہ کرے گا اجنبی بنے گا. فطوبی للغرباء. اس کو کوئی اگر زندہ کرے گا تو مردہ سنت زندہ کرے گا. اور ظاہر ہے اس میں اگر اس کی جان جائے گی تو پھر سمجھ میں آتی ہے نا کہ 70 شہیدوں کا ثواب اسے ملنا چاہیے. تو یہاں تک ہم نے یہ بات سمجھ، کم از کم اس آیت کا مفہوم ہمارے سامنے آ گیا. اب اس کے بعد ہم اس کے تقاضے سمجھیں گے کہ بھئی اگر سمجھ لیا دین کو غالب کرنا ہے تو تقاضے آ گئی ہے سمجھنے. لیکن ایک بات وہ جو میں کہہ رہا تھا رہ گئی، وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو معلوم ہے ایک سرزمین کے اوپر 2 دین نہیں ہو سکتے. جیسے دین جمہور ہو تو دین الملک نہیں ہو سکتا، اور اگر دین الملک ہو تو دین جمہور نہیں ہو سکتا. اور اگر کہیں دین جمہور ہو تو وہاں دین اللہ ہو سکتا ہے، اور کہیں دین الملک ہو تو وہاں دین اللہ ہو سکتا ہے. جیسے ایک سرزمین کے اوپر 2 بادشاہ نہیں ہو سکتے، ایسے ہی ایک سرزمین کے اوپر 2 نظام نہیں ہو سکتے. اور اگر ایک نظام ہے تو دوسرا نہیں ہے. وہ اسلام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے وہ نہیں ہے. بدا الاسلام غریبا فسیعود کما بدا. اب غالب نہیں ہے. تو جس کے دل میں ہو صداقت کے لیے مرنے کی تڑپ، تو پھر اب اس کو اپنے سامنے جو ہدف رکھنے کی ضرورت ہے وہ دین کی اقامت ہے. دین کو قائم کرنا ہے، دین کو از سر نو غالب کرنا ہے، کیونکہ غالب نہیں رہا. باقی یہ تو ہونا تھا، اللہ کو پتا تھا. اللہ کے نبی نے بھی اس کی خبریں دی تھی کہ ایسا ہو جائے گا. اور جنہوں نے یہ خبریں دی کہ ایسا ہو جائے گا اور ہو گیا، انہوں نے یہ خبر بھی دی کہ آخری وقت میں جا کے دوبارہ دین غالب بھی ہوگا. اللہ نے مجھے سارے مشرق مغرب لپیٹ کے دکھائے.
میں نے سارے دیکھے، اور جو میں نے دیکھا یعنی پورا گلوب دیکھا، اس سب کے اوپر میری امت کی حکمرانی قائم ہوگی۔ اس زمین کی پیٹھ پر کوئی گھر نہیں بچے گا، کچا ہو پکا ہو، اونٹ کے بالوں کا بنا خیمہ کیوں نہ ہو، مگر اللہ اس میں اسلام کو داخل کر کے چھوڑے گا۔ اور صرف کوئی ریڈیو یا ٹیلی ویژن کے ذریعے نہیں داخل ہوگا، بے عز عزیزن اور ذل ذلیل، پوری اتھارٹی کے ساتھ داخل ہوگا۔ جو مانے گا وہ عزت پائے گا، جو نہیں مانے گا جو ترجزیۃ یدیم وہم صاغرون، چھوٹا بن کے رہے گا، ذلیل ہو کے رہے گا۔ پوری اتھارٹی کے ساتھ داخل۔ اور 5 ادوار بھی گنوا دیے، پہلا دور خلافت نبوت کا، دوسرا خلافت کا، تیسرا کاٹ کھانے والی ظالم ملوکیت کا، چوتھا مجبوری غلامی کی بادشاہی کا، اور آخری دور ہوگا ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، یعنی پھر یہ دین قائم ہوگا۔ فرق کیا ہوگا؟ پہلے جزیرۃ العرب میں اور اس کے آس پاس علاقے فتح کیے صحابہ نے، اب جو ہوگا عالمی ہوگا، گلوبل ہوگا، کل مشرق مغرب پر پھیلا ہوا ہوگا۔ جب یہ ہوگا تو متم نورہ ولو کرہ الکافرون پورا ہو جائے گا یا نہیں پورا ہو جائے گا؟ نور اصل میں تو پورا جا کے تب ہوگا۔ حضور عالمی رسول تھے، جب پورے عالم پر دین غالب ہوگا تو تب در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مکمل ہوگا۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اور یہ ہونا ہے، اس کی بھی خبر اقبال نے دی۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں۔ ابھی میں کہتا ہوں غالب ہو جائے گا، کتنے لوگوں کے دلوں میں جو ہے نا وہ ہنسی آتی ہوگی، پاگلوں والی بات ہے، کہاں ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، کب ہو سکتا ہے، مولویوں کے حسین سپنے ہیں، رومانیت ہے، عشق ہے، خلل ہے دماغ کا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، باتیں ہیں، گپیں ہیں۔ نہیں آپ سنتے یہ مہدی کے قصے ہم نے حدیثوں میں شامل کر دیے ہیں، اور یہ جناب مسیح کے قصے شامل کر دیے ہیں، یہ تو کیوں کہتے ہیں؟ یہ وہ تمام شیطان جو ایسی باتوں سے سڑتے ہیں نا، وہ پھر آگے سے یہ باتیں کہتے ہیں کہ کوئی نہیں آنا مولوی، چپ کر کے بیٹھو۔ لیکن یہ تو ہے نا، ایمان کون لاتا ہے؟ جس کا یقین ہوتا ہے نا وہی پھر جدوجہد کرتا ہے، اور جن کا یقین نہیں ہوتا، جب حالات مختلف آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ رسول نے ہم سے جھوٹے وعدے کیے تھے۔ تو آپ کے سامنے لوگ کہہ نہیں رہے کہ یہ حدیثیں جھوٹی ہیں؟ تو میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ اب علامہ صاحب کو نہیں سمجھ آتی آج کے علامہ صاحب کو، تو وہ 100 سال پہلے والے علامہ صاحب یہ کہہ کے گئے، اور یہ ہونا ہے۔ اب قابل صد مبارک تو وہ روحیں ہیں جو اس کے لیے محنت کریں، اس کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے جدوجہد کریں۔ آگے یہی آ رہا ہے، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، دردناک عذاب سے بچنا ہے تو یہ تجارت کرنی پڑے گی۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یہ دعاؤں سے نہیں ہوگا، دعائیں بھی کریں لیکن اس کے لیے جان ہتھیلی پہ لے کے نکلنا پڑے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔